اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں چائے کا کپ لندن سے لاہور آستانہ عالیہ حضور داتا گنج بخش سرکار پل بھر میں کیسے پہنچا، قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں پیر کامل کاملاں رہنما۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق حسنہ کا ایک پہلو اخلاص ہے۔ آپ جو کام بھی کرتے بڑے اخلاص سے کرتے۔ آپ نے جتنے مجاہدات کیے وہ بڑی خلوص نیت سے کیے اور اپنے کسی عمل میں کبھی ریا کو شامل نہ ہونے دیا۔ اگر آپ نے لاہور میں آ کر سب سے پہلے مسجد کی بنیاد اپنے ہاتھ سے رکھی تو اس میں اخلاص نیت یہی تھی کہ یہاں اللہ کی مخلوق عبادت کے لیے آئے۔ آپ کو مسجد بنانے سے کوئی ذاتی غرض نہ تھی، صرف رضا الہی پیش نظر تھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے لاہور میں تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیا تو اس میں بھی اخلاص ہی تھا، جس کی وجہ سے لوگ آپ کے ہم نوا ہو کر مشرفہ بے اسلام ہوئے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے پاس حاضر ہوتے اور آپ ہر ایک سے انتہائی محبت، پیار اور دل لگی سے وقت گزارتے۔ بہت سے لوگ آپ کے اسی اخلاص اور محبت کی وجہ سے دائرہ اسلام میں آئے۔ یہاں ہم آپ کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ 70 کی دہائی میں تبلیغی جماعت کا ایک گروہ دعوت دین کی تبلیغ کے لیے لندن روانہ ہوا۔ وہاں انہوں نے کچھ دن اللہ کی راہ میں بسر کیے اور کئی ایک لوگوں کو دین حق پر گامزن کیا۔ انہی لوگوں میں ایک انگریز نکسن براڈ بھی تھا۔ وہ مشرفہ بے اسلام ہوا اور پاکستان آیا۔ یہاں پر اس نے قرآن کا تفصیلی مطالعہ کیا اور ایک عالم دین سے رہنمائی بھی حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں موجود ایک واقعہ تخت بلقیس کا اس نے مطالعہ کیا۔ اس واقعہ کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ چونکہ آپ نبی اللہ برحق تھے، اس لیے جن و انس پر آپ کی حکمرانی تھی۔ آپ علیہ السلام کے حکم پر ایک جن نے عرض کیا کہ اس دربار ذی شان کے اجلاس کے ختم ہونے تک وہ اس تخت کو حاضر خدمت کر سکتا ہے۔ وہیں پر ایک صاحب کتاب شخص تھا جس کا نام تاریخ میں آصف برقیہ بیان ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ آنکھ کے جھپکنے میں وہ تخت بلقیس کو حاضر کر سکتا ہے، اس پر وہ قادر بھی ہے۔ اس انگریز نو مسلم کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی تھی کہ ایک اکیلا شخص میلوں دور ایک تخت کو کیسے لے آیا۔ عقل پرست تھا، ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر رکھتا تھا، نہیں جانتا تھا کہ عقل کے علاوہ بھی بہت سارے راستے ہوتے ہیں۔ خیر، اس کے سوال کے جواب دینے میں اس وقت کے بہت سے علماء نے جواب دیے، مگر انگریز نو مسلم دلی اطمینان حاصل نہ کر سکا۔ ایک دن وہ لاہور میں ایک سڑک سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر داتا سرکار کے مزار پر انوار پر پڑی۔ اس نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ ایک مسلم فقیر حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ عالیہ اور مزار مبارک ہے۔ کہنے لگا میں اندر جا کر نظارہ کرنا چاہتا ہوں۔ خیر، وہ مزار پاک کے احاطہ میں داخل ہوا تو اس کی نظر ایک فقیر پر پڑی۔ فقیر نے اس کو خوش آمدید کہا اور اس کی پریشانی کی وجہ دریافت کی۔ اس نے سارا ماجرا تخت بلقیس والا سنا دیا۔ فقیر نے کہا آپ آرام کیجئے، اطمینان رکھیے، پہلے کچھ تواضع کرتے ہیں، بتائیے ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم؟ اس نے کہا بہت شکریہ، ٹھنڈا مجھے موافق نہیں اور چائے میں صرف اپنے باورچی خانہ میں اپنے برتن میں ہی پیتا ہوں۔ فقیر مسکرائے اور کہا تو پھر اپنے برتن میں ہی پیجئے۔ یہ کہہ کر اس فقیر نے فضا میں ہاتھ بلند کیا، چائے کا ایک کپ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ انگریز نے یہ ماجرا دیکھا تو گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے پر ساتھیوں نے جو ذرا دور تھے دریافت کیا کہ ہوا کیا۔ اس نے بتایا کہ اس فقیر نے لندن سے میرے ہی کچن سے میرے ہی برتن میں لندن کی چائے مجھے یکلخت لا کر پیش کر دی۔ کہنے لگا اب میں سمجھا کہ جب یہ برتن لندن سے آ سکتا ہے تو تخت بلقیس بھی پلک جھپکنے میں ایک انسان لا سکتا ہے۔ سامنے روضہ انور پر نظر پڑی تو ادھر کا ہی ہو کر رہ گیا۔ زندگی کے آخری سانس تک آستانہ عالیہ پر رہا، جھاڑو پھیرتا رہا اور عبادت الہی میں مگن رہا۔
مرنے کے بعد اس کی قبر آستانہ عالیہ کے کھجور والی جانب قبرستان میں بنائی گئی جو آج بھی موجود ہے۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔